الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات لئی. او ذات جس دی جنی تعریف کیتی جائے کم ہے. اس دے احسانات دا
کوئی شمار نہیں ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، او لوگ جڑے پسند کردے نے بے حیائی نو پھیلانا، فالذین آمنوا، ایمان والیاں دے اندر، لہم عذاب علیم، انہاں واسطے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے جو تسی نہیں جانتے۔ بے حیائی دا انجام کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے بارہا مقامات اتے بے حیائی تو رکنے دا حکم دیتا۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی او ظاہری ہے یا پوشیدہ ہے، اس دے قریب بھی نہ جاؤ۔ بے حیائی او ظاہری ہوئے، علل اعلان ہوئے، یا چھپ چھپا کے ہوئے، ولا تقربوا الفواحش، اس بے حیائی دے قریب نہیں جانا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم اٹھائی، قسم، والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات دی قسم جدے قبضے دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوئے گی، قیامت نہیں آئے گی، حتیٰ یظہر الفحش، اس وقت تک جب تک بے حیائی عام نہ ہو جائے، بے حیائی علل اعلان نہ ہو جائے، بے حیائی سب کے سامنے ہونا شروع نہ ہو جائے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ بے حیائی جس وقت تک عام نہیں ہوئے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ برائیاں، بے حیائیاں انتہا پہنچ چکیاں نے۔ لیکن علل اعلان نہیں ہے، بہت کم ہے، خوف ہے، ڈر ہے۔ جس وقت عام ہو جائے گی، علل اعلان ہو جائے گی، اس وقت تک قیامت۔ اللہ رب العزت قرآن مجید اندر ارشاد فرما رہے نے قل انما حرم ربی الفواحش، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انما حرم ربی الفواحش، بے شک میرے رب نے بے حیائی نو حرام کر دیتا، ما ظہر منہا وما بطن، او ظاہری ہوئے یا پوشیدہ ہوئے، او علل اعلان ہوئے یا وہ خفیہ طور تے ہوئے، او لوگاں دے سامنے ہوئے یا وہ پٹھ پیچھے ہوئے یا خفیہ طور تے اندھیرے اندر ہوئے۔ انما حرم ربی الفواحش، بے شک میرے رب نے اس بے حیائی نو حرام کر دیتا۔ بے حیائی اس نو ٹوٹلی طور تے حرام کر دیتا۔ وہ تنہائی اندر ہے،
یہ سارے دے سامنے ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جڑے پسند کردے نے بے حیائی نو پھیلانا، بے حیائی دی اشاعت کرنا، بے حیائی نو لوگاں دے سامنے لے کے آنا، جڑے پسند کردے نے فالذین آمنوا، اونا لوگاں دے اندر جڑے ایمان لے آ چکے نے، مومناں دے اندر ایمان آلیاں دے اندر جڑے بے حیائی نو پھیلانا چاہندے نے، وہ سن لین لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اونا واسطے دردناک عذاب ہے دنیا اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جاندا ہے لیکن تسی جاندے نہیں ہو۔ اگر تسی بے حیائی کرو گے اللہ رب العزت تھانوں ایسے عذابات دے اندر مبتلا کر دے گا، ایسی آزمائشیں دے اندر ڈال دے گا، ایسے تھانوں عذابات دے اندر دھکیل دے گا کہ تھانوں گمان تک نہیں ہوئے گا، تھانوں سمجھ نہیں آئے گی ساڈے نال ہو کی رہا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت ایسی ایسی عذابات کے اندر مبتلا کرے گا، تھانوں علم نہیں ہوئے گا۔ اے بے حیائی، اے برائی، اے فحاشی، اسلام نے اس نو ٹوٹلی طور تے حرام کر دیتا ہے، اور کسی انداز نال بھی کیتی جائے گی اس دا وبال آئے گا، اس دا عذاب آئے گا۔ اللہ رب العزت ایسے انسان نو، ایسے شخص نو، ایسے لوگاں نو اس عذاب دے اندر مبتلا کر کے رکھے۔ عذاب کس طرح دا ہوئے گا اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اور اگر اسی اپنے طرف دیکھیے، اپنے گھریلو حالات دی طرف، اپنے محلے دی طرف، اپنے پنڈ دی طرف، اپنے تحصیل ضلع دے اندر، پاکستان دے اندر ساڈے کی حالات جا رہے ہیں، ساڈے معاملات کس طرح گزر رہے ہیں، آپس دے اندر پیار، محبت، عقیدت سب ختم ہو چکے ہیں، رشتہ داری، ادب و احترام سب ختم ہو چکے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ رب العزت نے کناں نو پیدا کیتا، اکھاں نو بنایا، دل نو بنایا۔ کناں نو بنان دا فائدہ یہ سی کہ تسی اللہ دیاں گلاں سنو، اللہ دے قرآن دیاں آیتاں سنو، رسول اللہ دے فرامین دیاں آیتاں سنو، فرامین سنو، احادیث سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اقوال سنو۔ کن اس واسطے عطا کیتے گئے کہ تسی اسلام دیاں گلاں سنو، بے حیائی تو اپنے آپ نو دور رکھو۔ ان السمع والبصر، اکھاں دیتیاں اللہ رب العزت نے تاکہ تسی انہاں اکھاں دے نال اچھیاں چیزاں نو دیکھو، قرآن دیاں تلاوتاں کرو، رسول اللہ دے فرامین دیاں تلاوتاں کرو، دین اسلام دی تحقیق کرو۔ والفؤاد، دل دیتا کہ دل دے اندر اچھے تصور لے کے آؤ، دل نو اپنے قابو اندر رکھو تاکہ اسلام دے مطابق یہ تھانوں ابھارے، یہ تھانوں تلقین کرے، یہ تھانوں جھنجھوڑے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ رب العزت نے کناں نو پیدا کیتا، اکھاں نو بنایا، دل نو بنایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک کان عنہ مسئولا، اے کناں دے کولوں بھی، اے اکھاں دے کولوں بھی، اے دل دے کولوں بھی سوال کیتے جان گے، پوچھیا جائے گا کہ تھانوں میں پیدا کیتا، تھانوں بنایا، تسی انہاں دے نال کی سنیا، تھانوں اکھاں دتیاں گئیاں، تھانوں میں پیدا کیتا، تسی انہاں دے نال کی دیکھیا۔ دل نو پوچھیا جائے گا تینوں میں پیدا کیتا، تینوں بنایا، تو دے اندر کی تصور لے کے آیا، اینوں کس دے تابع کردا رہیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ رب العزت کناں کولوں بھی سوال کرے گا، اکھاں دے کولوں بھی سوال کرے گا، دل دے کولوں بھی سوال کرے گا۔ ہاتھ بول بول کے کہیں گے، پیر بول بول کے کہیں گے،
ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پیر بھی گواہی دیں گے۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ اللہ رب العزت نے جڑیاں نعمتاں سانو عطا کیتیاں نے انہاں کولوں پوچھیا جائے گا، یہ تھوڑے خلاف تھوڑی گواہی دیں گے، تھوڑے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی ہتھاں دے نال جو کچھ کر رہے ہیں، پیراں دے نال جو کچھ کر رہے ہیں، چل کے جا کے جو کناں دے نال سن رہے ہیں، اکھاں دے نال دیکھ رہے ہیں، یہ ہر چیز یہ تھوڑے خلاف ہی گواہی انہاں کولوں پوچھا جائے گا، سوال کیتا جائے گا۔ اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، عمل اچھے نہیں، زبان اچھی نہیں، کردار اچھا نہیں، اللہ دے عذاباں دے اندر مبتلا ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس وقت بے حیائی عام ہو جائے، علل اعلان ہو جائے، سب دے سامنے ہونا شروع ہو جائے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا قبلہم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس وقت بے حیائی عام ہو جائے گی، اللہ رب العزت تاؤں جیسیاں وباواں انہاں دے اندر مبتلا کر دیں گے، وبائی امراض دے اندر تھانوں مبتلا کر دیں گے، ایسیاں ایسیاں بیماریاں تھوڑے اتے نازل کر دتیاں جان گیاں کہ تھوڑے بڑیاں نے کدے انہاں دے نام و نشان تک نہیں سنے ہون گے، تصور نہیں آئے ہون گے کہ ایسیاں بیماریاں بھی ہون گیاں، ایسیاں بیماریاں دے اندر مبتلا کر دیتے جاؤ گے کہ ساڈے باپ دادا نے کدے اس طرح دیا بیماریاں دے نام سنے تک نہیں ہون گے۔ کرونا جیسی بیماری کیڑے بزرگ نے سنی ہوئی، پتہ بھی نہیں ہوئے گا اس طرح کی بیماری بھی کوئی آئے گی، ڈینگی آئے گا، عجیب و غریب بیماریاں آ رہی ہیں، زندگی مشکل ہو چکی ہے خوف دی وجہ تو، ڈر دی وجہ تو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل امتی، میری ساری دی ساری امت، میری ساری دی ساری امت اللہ رب العزت رسول معاف کر دیں گے سوائے ایک شخص تو، سوائے ایک آدمی تو۔ وہ آدمی کیڑا بدبخت جس نے رات نو برائی کیتی ہوئے گی، رات نو برائی کر رہا ہوئے گا، بے حیائی کر رہا ہوئے گا، اللہ رب العزت نے او دے اس برے عمل تے، او دے اس گناہ تے، او دی اس بے حیائی تے پردہ ڈال دیتا۔ اس نے رات دے اندھیریاں دے اندر برائی کیتی، اے برا عمل کیتا، اللہ رب العزت نے اے دے اوتے پردے ڈال دیتے، اے دا معاملہ تے اے دے رب دا معاملہ، اے دے اظہار کسے ہور دے اگے نہیں سی، اللہ نے یہ پردہ پوشیاں کر لیاں۔ لیکن جس وقت فَيَقُولُ عَمِلْتُ الْبَارِحَ كَذَا وَكَذَا، جس وقت صبح اپنے دوستاں دے اندر آندا ہے، مجلس دے اندر آندا ہے، اپنے تعلق داریاں دے نال آندا ہے، پھر آ کے دسدا ہے کہ میں رات آ کیتا، میں رات آ گناہ کیتا، میں رات آ بے حیائی کیتی۔ آپ آ کے دسدا، کسی نو پتہ نہیں کس نے رات نو برائی کیتی، گناہ کیتا، بے حیائی کیتی ہے، اللہ نے پردہ ڈال دیتا کیونکہ اے دا معاملہ ہے تے رب دا معاملہ سی۔ صبح اٹھیا
عملت البارحہ قضا و قضا دسدا پھردا ہے، میں ابھی کام کیتا، میں رات آ کیتا، میں رات آ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقد بات یسترہ ربہ ویسفی یکشف سترہ اللہ عنہ، اللہ رب العزت نے اس نے رات گزاری، اللہ رب العزت دے گناہ تے پردہ ڈال دیتا، اے صبح اٹھیا، اے اپنے گناہ نو لوگاں دے سامنے بیان کردا پھردا ہے، اے اظہار کردا پھردا ہے کہ میں آج چبڑ ماری ہے، میں اے بے غیرتی کیتی ہے، میں اے بے حیائی کیتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ساری امت نو معاف کر دیتا جائے گا سوائے اس شخص تو جدے گناہاں تے اللہ نے پردہ پاتا لیکن یہ خود ہی اپنے گناہاں نو لوگاں دے اگے ظاہر کر دیا پھردا ہے۔ ایسا منحوس اور بغیرت انسان ہے، ایسا بدبخت اور بدقسمت انسان ہے کہ اللہ یہ اتنے پردے ڈال رہا ہے، یہ لوگوں کے سامنے پردے فاش کر رہا ہے۔ جوان سن لین، ویاواں شادیاں دے چاہ اندر سہیلیاں دے اندر بیٹھ کے، دوستاں دے اندر بیٹھ کے اپنی رات دے معاملات نو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ بھی اسی طرح بے حیائی ہے، یہ بھی اسی طرح بغیرتی ہے۔ یہ شخص بھی ایسی آدمی دے اندر انہاں لوگوں دے اندر شمار کیتا جائے۔ گناہ ہو گیا، اللہ کو توبہ کرو، الا الذین تابوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جدو غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، پھر اللہ کو لو معافی مانگ لو، فوراً توبہ کر لو، دیر نہ کرو۔ غلطی ہو گئی فوراً اللہ کو لو معافیہ مانگ لو، اپنی اصلاح کر لو، اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوہم من بیوتکم۔ او شخص جیڑا بناوٹی مخنث بن جائے، جس طرح پاکستان دے اندر قانون نافذ ہو رہا ہے، بل پاس ہو رہا ہے، جس طرح بے حیائی اور بغیرتی نو عروج تے لے کے جا رہے نے، بغیرتی اور بے حیائی نو پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسے شخص اس تے لعنت ہے، لعنت ہے ایسے شخص تے جیڑا بناوٹی مخنث بنے، وہ عورتاں وچوں ہوئے یا مرداں وچوں ہوئے، مرد کہے کہ میں عورت، عورت کہے کہ میں مرد، ایسے شخص تے اللہ دی لعنت ہے۔ جیڑا مرد ہوئے لیکن وہ اپنے مرداں والیاں حرکتاں نو ختم کر کے، قوتاں نو ختم کر کے وہ خسرا بن جائے، مخنث بن جائے، وہ ہجڑا بن جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص دے اوتے اللہ دی لعنت ہے۔ ایسیاں عورتاں جنہاں نو اللہ نے عورتاں بنایا پھر وہ مرداں والا روپ اختیار کر لین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی انہاں اوتے لعنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخرجوہم من بیوتکم، اے اگر تھوڑے گھراں دے طرف آن، انہوں اپنے گھراں دے اندروں نکال دیو، کر دیو، اس لائق نہیں کہ تھوڑے گھراں دے اندر داخل ہون۔ جننے بھی خسرے پھر دیا نا گھراں دے اندر آ کے مانگتے پھردے نے کہ ساڑی ہاں لگ جائے گی، اگر ساڑے نہ تعاون نہ کیتا کوئی ہاں ہو نہیں لگ دی۔
انہاں نوں گھراں دے اندر داخل کرنا گناہ عظیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی مخالفت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم عدولی ہے. اسلام دے نال غداری ہے. ہجڑے بننا، مخنث بننا، خواجہ سرا بننا. اللہ نے مرد پیدا کیتا، اللہ نے عورت پیدا کیتا. تھانوں اللہ دیا نعمتاں دا شکر ادا کرنا چاہیے ہے. تسی بے حیائی طرف جا رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہو لعن المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء. او دے اتے اللہ دی بھی لعنت، رسول اللہ دی بھی لعنت. او لوگ، او آدمی، او عورتاں جیڑے اپنی جنس نو تبدیل کر کے دوسری جنس طرف جا رہے نے. مرد ہے وہ عورت بن جائے، عورتاں دی مشابہت اختیار کر لے. عورت ہے وہ مرداں دی مشابہت اختیار کر لے. او دے اتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لعنت، او دے اتے اللہ دی بھی لعنت ہے. اللہ دی بھی لعنت ہے، نبی دی بھی لعنت ہے. کنہ اتے جڑے مرد ہو کے عورتاں باندھے پھر دے نے، جڑیاں عورتاں ہو کے مرداں دی مشابہت اختیار کر دی، اونا اتے اللہ دی لعنت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی تھی اونا عورتاں تے والمتمسمات والمتفلجات والمتمنسات. او عورتاں جڑے اپنے پروٹیاں نو اکھاں دے اوتے جڑے پروٹے نے انہاں نو سیٹ کراندیاں نے، بال کھچوا کے بریک کرواندیاں نے. والمستوشمات والمتمنسات والمتفلجات جڑے اپنے چہریاں تو بال کھچواندیاں نے، جڑے اپنے چہریاں دے اندر سرما بھرواندیاں نے، انہاں اتے اللہ دی لعنت ہے، رسول اللہ دی بھی لعنت. ساڈیاں کڑیاں، عورتاں، اے بہن بیٹیاں اکثر دے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے. کوئی فنکشن آ گیا جہاں ویاہ ہوں تو کرنا ہی کرنا، جنہ دے ویاہ ہے نہیں وہ اتوں ہی ود، انہوں نے اپنے منہ رگڑے ہوں. عجیب و غریب کیفیت. لعن اللہ المستوشمات والمتمنسات والمتفلجات. ادھا دیا کڑیاں، عورتاں، اللہ نے حسن دیتا نہیں. اچھے عمل کرو، نیک عمل کرو. جس طرح کی رنگت ہے، جس طرح کا چہرہ ہے، اللہ رب دے اندر نور پیدا کر دے گا. تھانوں بناوٹی نور لے آن دی لوڑ نہیں. عمل اچھے کرو، پردے دیاں پابندیاں کرو، بے حیائی تو بچو. ساڈے فنکشن ہون ساری شامل ہاں، کزن کا کوئی فرق نہیں کہ تو پردہ ہے کہ نہیں ہے. ننگے سر، کوئی دوپٹہ نہیں، تیرے بڑے بڑے منہ کٹ کے پھر دیاں نے، وچے منڈے وچے کڑیاں، کوئی فرق نہیں، کوئی حیا نہیں، سب شامل ہیں، کوئی روکنے والا نہیں. بال کھلار کے ادھے کے ادھر سٹ کے ادھے کو ادھر سٹ کے، عجیب کیفیت، چڑیلا بن کے.
پہچان بھی نہیں ہوندی کہ ساڑیاں اپنیاں کہ کسی اور دیاں. اللہ دی لعنت تو بچو. اے بال کھچوانے، پروٹے بنانے، اے پلکاں سنوارنیاں، انہاں نو ختم کرو. اللہ دے عذاباں تو ڈرو. چہرے دے اندر سوراخ کرا کے سرما بھرا کے حسن اجاگر کر دیا، کیا فائدہ؟ نمائش کروانی ہے. وہ شوہر محنت کر لے کہ تھوڑے کپڑے چاہیے والا وہ سامنے پاندیاں نہیں، لوگ سامنے پان گی. اللہ رب العزت دی ذات نے ایسی عورتوں تے لعنت کیتی ہے. ایسے مرداں تے لعنت جڑی عورتاں دی مشابہت اختیار کر دین. ایسی عورتاں تے لعنت جڑی مرداں دی مشابہت کردیاں نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی ایسے مرداں اتے جڑے عورتاں دی مشابہت اختیار کردے نے، عورتاں دا لباس پہندے نے. انہاں عورتاں دے لعنت کیتی ہے جیڑیاں عورتاں مرداں دا لباس پہندیاں نے. مرداں دا لباس پہن کے پھر دیا. او مرد جیڑے عورتاں دا لباس پہن کے پھر دے نے انہاں اتے لعنت ہے. اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال، علامہ اقبال دا شعر ہے. اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. زمانہ خراب نہیں ہے، زمانہ برا نہیں ہے. زمانے نو برا کہنا اللہ نو گالی دینا ہے. زمانہ برا نہیں، اسی برے ہو گئے. ساڈیاں حرکتاں بریاں ہو گئیاں، ساڈے اعمال ساڈے کردار برے ہو گئے. زمانہ وہی ہے، زمانہ برا نہیں ہے، اسی برے ہو گئے. ساڈے اعمال ساڈے کردار برے ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ. تین شخص ایسے ہون گے جڑے کدی بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہون گے. العاق بوالدیہ، والدین دا نافرمان کدی جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا. والدجوس، بغیرت آدمی، بے حیا آدمی کدی جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا. او بغیرت، او بے حیا، او فحاش جڑا اپنی بغیرتی نو لوگاں دے سامنے علل اعلان کہندا پھردا ہوئے کہ میں بغیرتی کیتی، میں بے حیائی کیتی، میں برا عمل کیتا، میں فلاں چبل ماری، لوگاں دے سامنے دسدا پھردا ہے، وہ شخص کبھی جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا. اور او عورتاں جیڑیاں مرداں دیاں مشابہتاں اختیار کر دیاں نے وہ بھی کدی جنت دے اندر داخل نہیں ہون گیاں. ساڈے ملک دے اندر یہ بل پاس ہو رہا اسمبلی اندر، پاس ہو کے سینٹر میں جا چکیا ہے. یہ خلاف بولنے والا صرف ایک آدمی، جماعت اسلامی دا مشتاق، جس نے جرت کی تھی کہ بل اسلام دے خلاف ہے، پاس نہیں ہو سکتا. 2018 دے اندر اس نو اسمبلی دے اندر پیش کیتا گیا. 2022 آ چکیا ہے. اس وقت
غالباً خقان عباسی وزیر اعظم سی، ایاز صادق سپیکر سی، جس وقت بل اسمبلی کے اندر پیش کیتا گیا، شیری مزاری پتہ نہیں ہے کس کمپنی دی ہے، اس دا بیان ہے کہ بل اسی بڑی مشکل اسمبلی اندر لے کے آئے، انہوں پتہ نہیں پیپل پارٹی دی ہے یا تحریک انصاف یا نون لیگ دی ہے گی، بندیاں ورگی تھلیوں عورتوں اتوں بندہ، یہ کہہ رہی ہے کہ میں بڑی مشکل اسی اسمبلی اندر اس کو پیش کیتا، بڑی مشکل لے کے آئے، 2018 لے کے آئے، آج اس سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ یہ پیش کیتا گیا اسمبلی اندر، پیش کرن تو بعد یہ کمیٹی بنائی گئی کہ جو کمیٹی فیصلہ کرے گی وہ دے مطابق اتنے عمل کیتا جائے گا۔ اس کمیٹی دے اندر 13 بندے، 13 بندیاں وچوں 5 تحریک انصاف دے، 2 پی پی دے، 1 نون لیگ دا، 1 ایم کیو ایم دا، 1 نیشنل پارٹی دا تے 3 آزاد امیدوار، یہ ملا کے 13 نمائندے باندھے نے جنہاں دی کمیٹی بنائی گئی، انہاں نے پاس کر کے سینٹ اندر بھیج دیتا۔ سب بغیرت، کوئی پی ٹی آئی، کوئی نون لیگ، کوئی پیپل پارٹی، جو بھی ہے جو اسلام دے خلاف چلے گا وہ بغیرت ہے، وہ بے حیا ہے۔ سانو اسلام پیارا ہے، سانو پارٹیاں پیاریاں نہیں، سانو اسلام عزیز ہے، سانو عمران خان نہیں، نواز شریف نہیں، زرداری نہیں ہے، کوئی فضل الرحمان ہوئے، کوئی ساجد میر ہوئے، جڑا اسلام دے خلاف ہے اسی اس دے خلاف ہے۔ یہ بل پاس کیتا گیا 2018 دے اندر پیش کیتا گیا، 2018 تو لے کے 2022 تک ہون تک نادا دے اندر 28,723 درخواست وصول ہو چکی ہیں، انہاں وچوں 16,530 مرد نے جنہاں نے درخواست دیتی کہ سانو آئی ڈی کارڈ اتے عورت لکھیا جائے۔ 16,530 مرد جیڑے آئی ڈی کارڈ بنانے واسطے ناظرہ چ گئے، انہوں نے کہا سانو عورت لکھ دیتا جائے۔ باقی ملکہ دے اندر، غیر اسلامی ممالک دے اندر، کچھ ممالک دے اندر قانون پاس ہویا، انہوں نے کہا میڈیکل رپورٹ پیش کیتی جائے، میڈیکل رپورٹ نو دیکھ کے تھوڑی جنس دا فیصلہ کیتا جائے گا کہ ہاں واقعی تسی انفٹ ہو تو پھر تھوانو جنس جس طرح تسی کہہ رہے ہو اس طرح کیتا جائے گا، پہلے میڈیکل رپورٹ لے کے آؤ۔ پاکستان دے اندر قانون نافذ ہو رہا ہے، پاکستان دے اندر بل پیش کیتا جا رہا ہے، پاس کیتا جا رہا ہے، کسے میڈیکل دی ضرورت نہیں، جڑا چاہے ناظرہ اندر کڑی لکھا دے، جڑا چاہے یا کہ منڈا لکھا دے۔ ساڑیاں بیٹیاں، ساڑیاں بھیناں، ساڑیاں ماواں گھراں دے اندر با پردہ بیٹھیاں نے، انہاں دا کی قصور ہے؟ انہاں دے ادارے اندر جان گے، نام کڑی دا ہوئے گا بندہ، کڑیاں دے اندر جائے کم کرے گا، انہاں نو ہاتھ لگائے گا، انہاں نو تنگ کرے گا۔ کس قانون دی بات کر رہے ہیں؟ این اسلام دے خلاف۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان نے اللہ رب العزت نو کیا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اللہ میں تیرے بندیاں وچوں نا کچھ حصہ کھچ لوں گا، میں کی کروں گا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہاں نو گمراہ کراں گا، میں انہاں نو خواہشات دے اندر مبتلا کراں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں انہاں نو حکم دیاں گا اے جانوراں دے کناں نو کٹن گے، انہاں اندر سوراخ کرن گے، انہاں دے چیرے دین گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہاں نو حکم دیاں گا
یہ اللہ دی تخلیق نو تبدیل کر کے رکھ دے. اللہ دی تخلیق کیتی ہوئی مرد بنایا یہ عورتیں بنن گے, انہوں نے عورتیں بنایا مرد بنن گے, جانور والیاں خوبیاں صفات اپنے اندر پیدا کرن گے. فلا یغیرن خلق اللہ, یہ اللہ دی تخلیق کو تبدیل کر. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ, جڑا شیطان و اللہ تو علاوہ دوست بنائے گا, ان اللہ من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا, وہ پھر واضح نقصان اندر چلا گیا, تو پھر ہمیشہ واسطے خسرہ ہی بن جائے گا. اسلامی شعار انہوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اسی خاموش, ہر بندہ اپنے لیڈر نو بلند کری جا رہا ہے. اسلام دی فکر نہیں, اسلام دی پرواہ نہیں, رسول اللہ دی پرواہ نہیں, قرآن دی پرواہ نہیں. قرآن و حدیث نے پسے پش ڈال کے ہر بندہ اپنے نمائندے پیچھے چل گیا ہے. وہ برائی نو برائی سمجھو, عیسائی نو عیسائی سمجھو. جے دے حاکم دے اتے نمائندے دے اتے برائی ہے انہوں کہو گے برا ہے, جدے اتے عیسائی ہے انہوں کہو اچھا ہے. ہر برائی نو عیسائی اندر تبدیل نہ کرو, دفاع کرو, اسلام دی حفاظت کرو, قرآن و حدیث دی حفاظت کرو. ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سانو بہترین امت بنایا گیا اس واسطے کہ اسی نیکی دا حکم دواں گے, برائی تو روکاں گے. اگر اسی خاموش رہاں گے اسی بھی اس قانون دے اندر برابر دے شریک ہوواں. ساری ذمہ داری ہے. جو ساڈے ایم این اے ایم پی ایز جو ساڈے ٹوبے اندر موجود نے, تحصیل دے اندر موجود نے, انہاں دی گرفت کرو. تو خبردار اگر یہ قانون پاس کیتا گیا تھوڑی گرفت کی جائے گی, ساڈا تھوڑے نہ کوئی تعلق نہیں ہوئے گا. ایمان ہے, جذبہ پیدا کرو, لیڈرشپ نو چھڈو, اسلام دی فکر کرو. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو دین اسلام دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سانو ہر چیز تو مقدم قرآن و حدیث نو رکھن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ